بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمزہ ایوب ہے۔ تو آج میں کر رہا ہوں کربلا کا حصہ تیسرا، صدات اہل حجاز کا بیعت یزید سے انکار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہی تک رہا کہ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفہ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ حضرت معاویہ کی وفات اور وصیت۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا انداز یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلہ پر آمادہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ تاریخ کامل ابن شعیر۔ یزید کا خط ولید کے نام۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت خلافہ پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ پر مہلت نہ دیں۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے ولی مدینہ رہ چکا تھا، اس کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے۔ اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اس وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکات سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مجتمع دے کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کی وفات پر اظہار غم افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوگا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی نہیں تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں۔
ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرے، اور یہ فرما کہ وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملاقات کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت حسین اور حضرت زبیر مکہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور مقتلین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر محمود کر کے ان کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلافات عمر بن زبیر عبداللہ زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ حافظ۔